آج میں آپ کو ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے۔ 10 درہم سمجھتے ہیں؟ درہم کیا ہوتا ہے؟ کرنسی تھی اس وقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کرنسی تھی، پیسے تھے اس وقت کے نا۔ ایک دینار کا آپ نے لفظ پڑھا ہے؟ دینار کا لفظ پڑھا ہے نا بچوں؟ اور ایک درہم، اس وقت میں جو سونے کے سکے ہوتے تھے نا اس کو دینار کہتے تھے، اور جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ یعنی تھوڑی چھوٹی کرنسی تھی یہ، اور دینار بڑی کرنسی تھی۔ سمجھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 کرنسیز تھیں۔ اب بھی عرب کنٹریز میں سے کچھ کنٹریز میں درہم یوز ہوتا ہے۔ تو دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا اور درہم چاندی کے سکے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے درہم تھے؟ 10 درہم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکیٹ گئے اپنے لیے شرٹ خریدنے کے لیے۔ کیا خریدنے کے لیے؟ شرٹ خریدنے کے لیے بازار گئے۔ آپ کو وہاں پہ ایک شرٹ پسند آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خرید لی 4 درہم کی۔ ٹوٹل کتنے تھے؟ ٹوٹل کتنے تھے؟ 10 تھے نا۔ تو 4 کی آپ نے ایک شرٹ خرید لی۔ جب آپ نے وہ نئی شرٹ خرید لی تو ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے چاہیے، مجھے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کو عطا فرما دی۔ آپ نئی کوئی شرٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ سے کوئی مانگے تو آپ دے دیتے ہیں؟ نئی چیز تو ہمیں پیاری بڑی ہوتی ہے، ہم نہیں دیتے نا، یا ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ اس نے کیا چیز مانگ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کو وہ شرٹ عطا فرما دی۔ آپ پھر آگے گئے تو آگے ایک اور شرٹ پسند آئی، وہ شرٹ بھی 4 درہم کی تھی۔ تو آپ نے وہ 4 درہم کی ایک اور شرٹ لے لی خود اپنے پہننے کے لیے۔ تو کتنے درہم آپ نے استعمال کر لیے؟ کتنے تھے ٹوٹل؟ 10 تھے نا۔ 2 درہم آپ کے پاس بچ گئے۔ آپ وہاں سے آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے۔ وہ بچی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کو پوچھا کہ بیٹے آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرے مالک نے، وہ غلام بچی تھی۔ کیا؟ غلام بچی تھی۔ کچھ لوگ آزاد ہوتے تھے اس زمانے میں، کچھ غلام ہوتے تھے۔ اب تو ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کو ہم پے دیتے ہیں نا تو وہ کام کرنے آتے ہیں۔ اس وقت وہ پکے پکے غلام خرید لیتے تھے، اتنے کا بندہ ہے جی، خرید لیا، ساری زندگی کے لیے اس کو غلام بنا لیا۔ تو غلاموں کے بچے بھی پھر غلام ہی ہوتے تھے۔ تو وہ بچی کوئی غلام بچی تھی، تو ان کے مالکوں نے نا اس کو پیسے دیے تھے کوئی چیز لانے کے لیے بازار سے، اور وہ گھر جا رہی تھی، ابھی چیز لی نہیں تھی، اس کے پیسے گم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے پیسے کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ تو 2 درہم اس کو چیز لانے کے لیے دیے تھے، 2 درہم گم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو 2 درہم تھے آپ نے اس بچی کو دے دیے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی چیز لے لو اور گھر چلی جاؤ۔ وہ بچی سٹل روئی جا رہی تھی، پھر روئی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی آپ کو پیسے میں نے دے دیے ہیں، آپ چلے جاؤ، آپ چیز لے کے چلے جاؤ۔ لیکن وہ اتنا رو رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے میرے مالک ماریں گے کہ میں نے لیٹ بہت ہو گئی نا، میرے پیسے گم ہو گئے تھے تو میں پیسے ڈھونڈتی رہی، اور میں اتنی لیٹ ہو گئی کہ اب وہ مجھے ماریں گے اس بات پہ کہ لیٹ کیوں ہوئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، آپ رو نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچی کے ساتھ چل پڑے۔ اس بچی کے ساتھ جب ان کے گھر پہ گئے تو ان کے گھر کا دروازہ جو ہے کھٹکانے کی بجائے آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو وہ جو گھر والے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان لی اور آپ کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا جان بوجھ کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم۔ دوبارہ جب کہا تو وہ پھر آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کریں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ جائیں گے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر جائیں، کسی کو فون کریں تو 3 دفعہ ہمارا کہنا بنتا ہے، 3 دفعہ ہم دروازہ نوک کر سکتے ہیں، 3 دفعہ ہم بیل بجا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر نو رپلائی تو بس پھر واپس لوٹ جائیں، یعنی پھر بار بار ایک بندہ ہے وہ 10 کالیں کر رہا ہو، کری جا رہا ہے کال۔ یہ مینرز ہم سیکھتے ہیں نا، حدیث پاک سے مینرز سیکھتے ہیں۔ وہ کال کری جا رہا ہے، سارا دن کال کری جا رہا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ بیمار ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو، سو رہا ہو، فون اٹینڈ نہ کر پا رہا ہو،
یا واش روم میں ہی ہو، سپوز بیل پہ بیل آ رہی، گھر میں بھی ٹھا 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 دروازہ، جینا حرام ہم کر دیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف 3 دفعہ دروازے پہ دستک دینی چاہیے یا 3 دفعہ فون کی بیل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں واپس گھر لوٹ جانا چاہیے. اب اس گھر والوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس 3 دفعہ بیل دیں گے یا السلام علیکم کہیں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. جب دوسری دفعہ آپ نے کہا، پہلی دفعہ تو وہ خاموش رہے، دوسری دفعہ آپ نے کہا تو وہ باہر آئے، وہ حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سلام کیا تھا، پہلے بھی آپ کو سلام کیا تھا، تو کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سن لیا تھا اور ہم نے آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جس پہ اللہ کا رسول سلامتی کہہ رہا ہو، ہم نے کہا ذرا آپ ایک دفعہ اور ہم پہ سلامتی کی دعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے یعنی ہمیں کسی بات کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو جائے تو ہمیں وہ بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے میرے سلام کا پہلے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ نے میری بات سنی نہیں تھی؟ میری آواز آپ کو پہنچی نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آواز سن بھی لی تھی اور پہچان بھی لی تھی، مگر چونکہ آپ السلام علیکم کہہ رہے تھے، گھر والوں پہ سلامتی بھیج رہے تھے، تو آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ ہم پہ ایک دفعہ اور سلام بھیجیں، ایک دفعہ اور ہمارے بارے میں سلامتی کی دعا کریں. تو تیسری دفعہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ آپ واپس نہ لوٹ جائیں، اس لیے ہم جلدی سے باہر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کی سفارش کی اور بتایا کہ یہ بچی رو رہی تھی تو میں اس کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اسے سزا نہ دیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بچی کے ساتھ آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں اس بچی کی وجہ سے، آج سے آپ کے اس آنے کی وجہ سے ہم نے اس بچی کو فار ایور آزاد کر دیا، ہم نے اس کو غلام رکھا ہی نہیں، آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ بچی جو ہے وہ آزاد ہو گئی اور اس کے مالکوں نے اس کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا.